ایک ایسی جنگ بھی تاریخ میں لڑی گئی جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ ایک طرف رومی سلطنت کی لاکھوں کی فوج تھی اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی مگر ایمان سے لبریز اسلامی فوج۔ جب زمین کانپ رہی ہو، آسمان گونج رہا ہو اور تلواریں ٹکرا رہی ہوں اور ہر جانب موت رقص کر رہی ہو، اس وقت ایک ہی آواز پورے لشکر کو سنبھال رہی تھی۔ وہ قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ اور اگر اس جنگ میں مسلمان ہار جاتے تو اسلام کا مقدر کیا ہوتا؟ کیا شام اور فلسطین کبھی اسلام کے جھنڈے تلے آ جاتے؟ کیا کبھی آذانوں کی صدائیں بیت المقدس کی فضاؤں میں گونجتی؟ کیا یہ ممکن تھا کہ بغیر کسی عظیم لیڈر کے ایک چھوٹا سا لشکر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو شکست دے دے؟ ایک دفعہ سوچو کہ وہ لیڈر کون تھا جسے دنیا آج بھی سیف اللہ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ سوچو ذرا کہ رومی سپاہ کی کثرت، ہتھیار، جنگی ساز و سامان کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں خوف کیوں نہ آیا؟ دوستو، ایمان، اتحاد اور قربانی کس طرح لشکروں کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ یہ جنگ صرف دو فوجوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن ٹکراؤ تھا۔ اگر یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں نہ جاتی تو آج تاریخ کس طرح لکھی جاتی؟ تو تیار ہو جاؤ اس لمحے کو جاننے کے لیے جب یرموک کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی حکمت عملی دکھائی کہ رومی سلطنت ہمیشہ کے لیے گھٹنوں پر آ گئی۔ بیٹل آف یرموک۔ یرموک کا میدان ایک وسیع و عریض خطے جہاں رومی سلطنت کی قسمت لکھنے والی تھی، اور سال تھا 636 عیسوی کا، اور مقام تھا دریائے یرموک کے کنارے، وہ سرزمین جہاں مشرق و مغرب کی دو سب سے بڑی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ایک طرف بازنطینی سلطنت جو اپنی 1000 سالہ تاریخ، بے پناہ لشکر اور دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کی وجہ سے غرور میں مبتلا تھی، اور دوسری طرف ایک ایسی قوم جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ بڑی سلطنت، نہ جدید ہتھیار تھے اور نہ تعداد کی برتری، لیکن ان کے پاس کچھ ایسا تھا جو رومیوں کے پاس نہیں تھا، اور وہ تھا ان کا ایمان، اسلام کے لیے قربانی اور ایک ناقابل شکست قیادت، اور وہ قیادت تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، وہ جنرل جو 100 سے زائد جنگوں میں کبھی شکست سے دوچار نہ ہوئے، وہ کمانڈر جس کی آواز ہی لشکر کو آگ بنا دیتی تھی، اور جس کی حکمت عملی نے رومیوں جیسے دیوہے کل لشکر اور ان کی طاقت کو مٹی میں ملا دیا۔ رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنے سب سے بڑے جرنیل کو یرموک کے میدان میں بھیجا۔ لاکھوں کی فوج، مختلف قوموں کے لشکر، زنجیروں سے بندھے ہوئے سپاہی، تاکہ کوئی میدان سے بھاگ نہ سکے۔ ہر طرف رومیوں کی طاقت کا رعب اور ہیبت تھی، لیکن ادھر مسلمانوں کا حال کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ کم تھے مگر دلوں میں ایک ہی شعلہ بھڑک رہا تھا، یا تو فتح یا شہادت۔ عورتیں اپنے خیموں میں بیٹھی اپنے مردوں کو للکار رہی تھی کہ اگر تم نے میدان چھوڑا تو ہم خود ہتھیار اٹھائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یرموک کے میدان میں فیصلہ ہونا تھا کہ دنیا کی تاریخ کس سمت مڑنے والی ہے۔ جب یرموک کا دن طلوع ہوا تو دھول اڑتی فضا اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے پورا میدان گونج رہا تھا۔ رومیوں کا لشکر صف در صف لمبی قطاروں میں ایک فولادی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ ان کے ہتھیاروں کی چمک سورج کی کرنوں سے مل کر میدان جنگ میں خوف طاری کر رہی تھی۔ ہر طرف رومی جھنڈے لہرا رہے تھے اور نعرے بج رہے تھے تاکہ مسلمانوں پر خوف طاری ہو جائے، مگر دوسری طرف مسلمان اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ ان کی صفوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، اور ان کے چہروں پر خوف نہیں بلکہ اطمینان تھا۔ ان کے ہونٹوں پر قرآن کی آیات تھی، دلوں میں شہادت کی آرزو اور آنکھوں میں جنت کی تڑپ تھی۔ عورتیں اور بچے خیموں میں پیچھے موجود تھے، جو اپنے مردوں کو یاد دلا رہے تھے کہ یہ جنگ صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے مستقبل کے لیے ہے۔ یہاں
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم تدبیر اپنائی۔ انہوں نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصے کے ساتھ ایک مضبوط کمانڈر کو مقرر کیا تاکہ دشمن کے کسی بھی حملے کا فوری جواب دیا جا سکے۔ وہ خود گھوڑے پر سوار پورے محاذ پر چکر لگاتے، سپاہیوں کے دلوں میں آگ بھڑکاتے اور انہیں یاد دلاتے یہ جنگ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ اگر آج ہم ڈٹے رہے تو اسلام شام کی فضاؤں میں بھی گونجے گا۔ رومیوں نے پہلی یلغار شروع کی، ان کے بھاری دستے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، زمین لرز اٹھی، گرد و غبار چھا گیا، لیکن مسلمان اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ ہر وار کے جواب میں اللہ اکبر کی گونج بلند ہوتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اصل معرکہ شروع ہو چکا تھا۔ یرموک کے میدان میں سورج اپنی پوری شدت سے اس وقت چمک رہا تھا۔ دھول، خون اور لوہے کی چمک مل کر ایک ایسا سما بنا رہے تھے کہ جیسے قیامت صغریٰ اس وقت میدان جنگ میں برپا ہو گئی ہو۔ رومی لشکر نے پہلی بھرپور یلغار کی، ان کے گھوڑے بپھرے ہوئے طوفان کی طرح دوڑے اور بھاری ذرائع بختر پہنے سپاہی ایک فولادی دیوار کی مانند مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے نعروں کی گونج اور تلواروں کے شور سے فضا میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی، لیکن مسلمانوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا۔ ہر سپاہی اپنے دل میں ایک ہی جذبہ لیے کھڑا تھا، یا فتح یا شہادت۔ ان کے نعرے رومیوں کو شور کو چیرتے ہوئے بلند ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار لشکر کے آگے گھومتے اور اپنے سپاہیوں کو للکارتے اور انہیں یاد دلاتے کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ اسلام اور کفر کا فیصلہ کن ٹکراؤ ہے۔ اس وقت رومیوں کی یلغار اتنی شدید تھی کہ کچھ مسلمان دستے دباؤ میں آنے لگے، کچھ جوان پسپا ہونے لگے تو پیچھے موجود عورتوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور بلند آواز میں پکارا، اگر تم بھاگے تو ہم تمہاری جگہ لڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر سپاہیوں کے قدم وہیں جم گئے۔ ان کے دلوں میں غیرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور وہ پھر سے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی تدبیر بدلی۔ انہوں نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو حکم دیا کہ دشمن کے پہلو پر حملہ کریں۔ یہ سننا تھا کہ مسلمان گھڑ سوار بادل کی طرح رومی لشکر کے دونوں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب رومی فوج کی لمبی صفیں بکھرنے لگی تھی، ان کے سپاہی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، لیکن رومی اپنی تعداد کے گھمنڈ میں پھر سے منظم ہوئے اور مسلمانوں پر ایک زبردست حملہ کیا۔ زمین پھر گرجنے لگی اور گرد و غبار سے سورج چھپ گیا۔ تلواریں بجلی کی طرح چمک رہی تھی، نیزے انسانی جسم کو چیر رہے تھے اور ہر طرف چیخ و پکار کا طوفان برپا تھا۔ اب ایسا لگتا تھا کہ دونوں لشکروں میں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اسی لمحے خالد نے اپنی مشہور جنگی حکمت عملی آزمائی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک حصے کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا جیسے وہ جنگ ہار رہے ہوں۔ رومیوں نے بھی یہی سمجھا کہ مسلمان ہار رہے ہیں اور پھر وہ پورے زور سے پیچھے بھاگتے ہوئے لشکر پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ خالد بن ولید کا جال تھا۔ اچانک دونوں طرف سے مسلمانوں کے دستے پلٹ کر دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ رومی فوج گھبرا گئی اور ان کی صفیں ٹوٹ گئی اور پھر وہ ایک دوسرے کو روننے لگے۔ اس لمحے کی گونج یرموک کے میدان میں ایسی تھی کہ جیسے پوری دنیا تھم گئی ہو۔ مسلمانوں کے نعرے اس وقت آسمان کو ہلا رہے تھے اور رومیوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ یہ صرف آغاز تھا، اصل فیصلہ کن جھٹکا ابھی باقی تھا۔ دوستو، یرموک کے میدان میں سورج اب ڈھلنے کو تھا، مگر جنگ کی آگ اور بھی تیز بھڑک رہی تھی۔ گرد و غبار نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، تلواروں کی چمک بجلی کی طرح ہر سمت دکھائی دیتی۔ رومی فوج بار بار حملہ آور ہوتی، مگر ہر بار مسلمانوں کی صفیں چٹان کی طرح ٹوٹنے سے انکار کر دیتی۔ اب اسی دوران خالد بن ولید نے آخری اور فیصلہ کن تدبیر اختیار کی۔ انہوں نے اپنے تیز رفتار گھڑ سوار دستوں کو حکم دیا
کہ دشمن کے عقب پر جا کر حملہ کریں۔ جیسے ہی مسلمان تیزی سے رومی لشکر کے پیچھے پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا، رومی فوج میں اس سے ہلچل مچ گئی۔ اب وہ آگے سے بھی مسلمانوں کے وار سہ رہی تھی اور پیچھے سے اچانک حملے نے ان کو مزید کمزور کر دیا۔ اب میدان جنگ میں ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، جس سے رومی لشکر کی صفیں مکمل بکھر گئی۔ ان کے جرنیل چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس وقت کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہ فوج جو کل تک اپنے غرور اور تعداد پر نازاں تھی، آج خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ خالد بن ولید گھوڑے پر سوار صفوں کے بیچوں بیچ داخل ہوئے، تلوار چمکتی اور دشمن کے دل دہل جاتے۔ وہ سپاہیوں کو للکار کر کہتے، مسلمانوں پیچھے نہ دیکھو، آج اسلام کی تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ سن کر مسلمان ایسے ٹوٹ پڑے جیسے آندھی کا طوفان ہو۔ رومی فوج میں مزید بھگدڑ بچ گئی۔ ان کے ہزاروں سپاہی دریائے یرموک کی طرف بھاگے، لیکن وہ یا تو وہاں ڈوب گئے یا مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے کٹ گئے۔ شام کی سرزمین گواہ بنی کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا غرور ایک مٹھی بھر مسلمانوں نے توڑ ڈالا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رومی فوج ہمیشہ کے لیے پسپا ہوئی اور اسلامی پرچم یرموک کی فضاؤں میں لہرایا۔ یہ معرکہ صرف ایک جنگ نہ تھا، یہ ایمان کی جیت اور کفر کے غرور کی شکست تھی۔